السلام علیکم خواتین و حضرات، میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں اور اس کا جواب آپ اپنے حد تک رکھیے۔ کیا آپ کبھی کسی ایسے چہرے کو بھول سکتے ہیں جس نے مصیبت کے وقت آپ کا ساتھ دیا ہو؟ یا کبھی ایسے چہرے کو بھلا سکتے ہیں جو مصیبت کے وقت بھاگ گیا ہو؟ یہ بہت مشکل کام ہے۔ اب آئیے اصل بات کی طرف۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے جب پریس کانفرنس کا کہا تو میں سمجھا کہ یہ یقیناً ان حالات میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو یہ کہیں گے کہ یہ جو دولت انہوں نے کمائی ہے پاکستان میں برسوں سے، اور کن کن ذرائع سے میں اس وقت ان کو نہیں پوائنٹ آؤٹ کروں گا تاکہ یونٹی رہے، یہ اس دولت میں سے اناؤنس کریں گے کہ میں پاکستان میں اتنے ہاسپٹلز بناؤں گا یا اتنے ٹیمپرری شیلٹر بناؤں گا کرونا وائرس کے سلسلے میں، اتنی ادویات امپورٹ کروں گا یا کچھ خدمت کروں گا اپنے پیسے سے، اپنی دولت سے پاکستان کے عوام کے لیے آج کی اس خطرناک صورتحال میں۔ لیکن ان کی طرف سے ایسا کوئی بیان نہیں آیا۔ ان کی پریس کانفرنس کیا تھی؟ ان کی پریس کانفرنس ان حالات میں کیا یہ ہونی چاہیے؟ وہ تنقید کرتے رہے عمران خان پر، وہ وائرس کا سارا جو ہے وائرس اس نے پھیلا دیا عمران خان نے، وہ یہ کہتے رہے کہ عمران خان نے فوری توجہ نہیں دی، اس وجہ سے وائرس پاکستان میں پھیل گیا۔ عمران خان بیشنگ کر رہے تھے وہ۔ اب بتائیے، قدرت کی طرف سے وائرس ہے، پوری دنیا میں ہے، لیکن وہ اس کا ذمہ دار عمران خان کو ہی ٹھہرا رہے تھے کہ ان کی وجہ سے پاکستان میں وائرس آیا ہے۔ اچھا، یہ کہتے ہیں کہ جب لوگ آئے ایران سے پاکستان کی طرف تو سرحد کو بند کیوں نہیں کیا، ان کو وہیں دھکیل دیتے، اور جب چائنا میں اسٹوڈنٹ پھنس گئے تھے ان کو نہیں لائے تھے تو اس وقت یہ حساب شور مچاتے تھے کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو باہر چھوڑ دیا، ان کو گھر میں نہیں لے کر آئے۔ جب گھر میں نہیں لے کر آئے تو آج وقت نے ثابت کیا کہ وہ اسٹوڈنٹس وہاں بہت خوش ہیں اور ان کے ساتھ بہت اچھا ان کا ٹریٹمنٹ ہو گیا۔ اس وقت یہ شور مچا رہے تھے کہ ساتھ نہیں لا سکتے، یہ نااہل ہیں۔ اب یہ نااہل ہیں کہ انہوں نے بارڈر کو کیوں بند کر دیا، ان کو کیوں نہیں دھکیل دیا، ان کو کیوں نہیں وہاں سے فارغ کر دیا۔ ہر صورت میں بلیم عمران خان کا ہے، قصور عمران خان کا ہے۔ اچھا، دوسری بات انہوں نے کہی کہ اگر آپ پنجاب میں وزیر اعلیٰ بنا دیں شہباز شریف کو تو پھر ہم وائرس کے خلاف لڑیں گے جیسے ڈینگی کے خلاف لڑے تھے۔ یہ دیکھیے، ان حالات میں ان کی یہ خواہش ہے، ان کی یہ تجزیہ ہے کہ آپ عثمان بزار صاحب کو ہٹائیے، وزیر اعلیٰ انہیں بنائیے۔ ان حالات میں یہ آدمی یہ باتیں کرے گا؟ یہ کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ آج بھی وہ سیاست ہے، وہی گندی الزامات کی سیاست یار، اور کیا ہے اس کے علاوہ؟ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جناب یہ میڈیا آپ کا ساتھ نہیں دے رہا، اور نہیں دے گا۔ کیوں؟ آپ نے میڈیا کے جو کنگ ہیں ان کو بند کر دیا۔ وہ ایک پوسٹ تھی کہ حسین ہیں جمیل ہیں میر شکیل جیل میں مقیم ہیں میر شکیل، ان کو آپ نے جیل میں بند کر دیا۔ وہ آپ کا میڈیا ساتھ نہیں دے گا، آپ ان کو آزاد کریں۔ ان حالات میں جبکہ لوگ کتنے پریشان ہیں اس وائرس سے، کیسی خبریں سامنے آ رہی ہیں، یہ صاحب یہ فرما رہے ہیں۔ کیا اس کردار کو آپ کبھی بھولیں گے؟ کبھی بھولنا چاہیے، اور آج ان کو مارک کر کے رکھنا چاہیے، یہ ویڈیو سنبھال کے رکھنی چاہیے کہ دیکھیے جس وقت ان کے پیسے کی ضرورت تھی کہ کچھ اپنا خرچ کرتے غریب عوام پہ، اربوں خربوں کمایا، انہوں نے نہیں کیا، بلکہ مشورے بھی الٹے مشورے دیتے رہے کہ وزیر اعلیٰ کو فارغ کرو، ان کی پسند کا وزیر اعلیٰ لاؤ تو پھر یہ اس کا وہ کام کریں گے۔ تو یہ چہرے جو ہیں یہ ہمیشہ کے لیے آج بڑا ہر چیز ڈاکومنٹ ہو جاتی ہے، اس کو اپنے پاس رکھیے۔ اب آئیے ذرا دیکھیے کہ اس کے باوجود پاکستان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آگے بڑھ کر عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کے جو صاحب ہیں سراج الحق صاحب، انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے سارے ہاسپٹلز جو ہیں وہ حکومت کو دے رہے ہیں کہ حکومت چلائے، اور اس میں جو بھی مدد ہو سکے گی وہ بھی کریں گے۔ وہ گلیوں میں محلوں میں نکل گئے ہیں جماعت اسلامی کے ورکر، کیا لوگوں کو صابن دینا، ان کو ہاتھ دھونے کا بتانا، ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے۔ دیکھیے، یہ ہوتا ہے کہ مصیبت کے وقت لوگوں کو ایسے سامنے آنا چاہیے، یہ نہیں آنا چاہیے کہ ہمارے سے یہ شرط ہے تو پھر ہم کام کریں گے ورنہ نہیں کریں گے۔ یہ ایک لڑکی ہے جس کا نام ہے ماہرہ خان، اس نے کہا کہ نہیں، ہمارے ملک پہ برا وقت آ گیا ہماری لوگوں پر، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو آدمی اپریشیٹ کرتا ہے۔ وہ دو لڑکے ہیں جو ابھی یہاں سے امریکہ سے ہو کے گئے ہیں، عدنان صدیقی اور دوسرے صاحب کا نام مجھے نہیں یاد آ رہا،
تو وہ دو لڑکے جو ہیں وہ لوگ ان کو ہیرو کہتے ہیں. یار وہ ہیرو تو کہیں سے دکھتے ہی نہیں ہیں, وہ تو ایسی گلی محلے کے لڑکے نہیں ہوتے ہیں, ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں. ان میں وہ گلیمر, وہ چارم ہی نہیں نظر آتا. پتہ نہیں لوگ ان کو ہیرو کس لیے کہتے ہیں. خیر اینی وے, لیکن وہ بہت اچھے ہیں کہ انہوں نے ایک تعاون کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان پہنچتے ہی اپنے آپ کو ایک کمرے میں رکھیں گے اور ٹیسٹ کروائیں گے, اور اگر وقت پڑا تو ہم اپنی قوم کے ساتھ جائیں گے, عمران خان کا ساتھ دیں گے, اپنی قوم کا ساتھ دیں گے. تو خواتین و حضرات, یہ وقت ہے کہ دیکھیے ایک بات جو ہمارے صدر محترم چائنا سے سیکھ کر آئے ہیں, بہت ہی اہم بات, میں اس بات سے بہت خوش ہوں. ویسے تو صدر گھر میں بیٹھا کچھ کام ہم تو کرتے نہیں ہمارے صدر, چلیے یہ بہت اچھا, پہلی دفعہ میں نے انہیں کام کرتے دیکھا, بہت زبردست کام کیا کہ وہ وہاں گئے اور ایک چیز سیکھ کر آیا. وہ کیا, چائنا کے لوگوں سے انہوں نے پوچھا, لیڈرشپ سے, کہ آپ نے کیسے قابو پایا. انہوں نے کہا پوری قوم یکجا ہو گئی, پوری قوم ہاتھ میں ہاتھ ملا کے کھڑی ہو گئی. جب پوری قوم آتی ہے نا ساتھ, تو پھر اچیومنٹ ہوتی ہے. اور اگر ایسے لوگ ملتے رہے کہ پریس کانفرنس کر کے کہتے رہیں کہ ہم اقتدار دو, تو ایسے لوگوں کو آپ پہچانیے, دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عقل سلیم دے اور یہ ملک کو سمجھیں, لوگوں کی خدمت کریں. اور صرف عمران خان بیشنگ is not going to solve any problem. عمران خان کی کوششوں سے آج 7 لیبز ہیں جو وہاں پہ ایکٹیولی کام کر رہی ہیں, اس کا ریسرچ کر رہی ہیں کہ اس کا توڑ پیش کر سکیں. آج پوری دنیا کا جو سب سے بڑا عالمی ہیلتھ کا ادارہ ہے وہ آ کے دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے یار عمران خان نے اتنی جلدی یہ کام کیسے کیے ہیں, ہم سلوٹ کرتے ہیں اس کو. اچھا, دوسروں کا رویہ یہ ہے اور آپ کا رویہ یہ ہے. خواتین و حضرات, ایسے لوگوں کو یاد رکھیے اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عقل سلیم دے. میری ویڈیوز موجود ہیں یوٹیوب پہ, اگر آپ پسند فرمائیں تو بڑی عنایت.